جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہونا ہے. فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ. اللہ اکبر. وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی بھی، پہلا عرصہ بھی، بالغ ہونے کے بعد اور بڑھاپا بھی، خاص طور پر آپ نے نام لیا ہے شاب نشا فی عبادت اللہ. وہ نوجوان جس کی اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، دین پر لگا ہو سارا وقت. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اعلان کرے گا اے میرے بندے، تو نے اپنی جوانی میرے لیے صرف کر دی تھی، آج میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہو. شاب نشا فی عبادت اللہ. اور جوانی کا پیریڈ جو ہے نا، بعد حکم کے مطابق 20 سال سے لے کر 40 سال کا عرصہ ہوتا ہے. 20-22 سال تک صلاحیتیں بڑھتی رہتی، 40 سال میں ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا. یہ عرصہ ہے ایسا نوجوان جس نے اپنی ساری جوانی اللہ کے راستے میں گزار دی، عبادت میں گزار دی، اطاعت میں گزار دی، خدمت میں گزار دی، دین کی نصرت کے لیے گزار دی. انشاءاللہ ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ کی عرش کا سایہ نصیب ہونے والا. یہ چند دن پہلے یقین کریں، ادارے کا ایک بچہ بالکل صحیح سلامت گھر گیا ہے اور وہ باتھ روم میں سلپ ہو کر پیچھے سر لگا اور فوت ہو گیا. ہم جنازہ کے لیے گئے. ہمیں یہاں اس کا کردار ادارے میں بھی علم تھا. انتہائی شریف النفس بچہ ہے. جب بھی اس کو دیکھا ہے آنکھیں جھکا کے چل رہا ہے، اساتذہ کا فرما بردار، باادب. لیکن ہم اس کے گاؤں جا کر حیران ہوئے. گاؤں کے لوگ یقین کریں، وہ کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے آیا ہے اور شاید اس سے پہلے تہجد کے لیے اٹھا ہے، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کرتا رہا مسجد میں، اور گھر آیا ہے. والدہ ان کو شاید پانی کی ضرورت ہے، اس کے لیے باتھ روم شاید گیا موٹر چلانے یا کیسے، وہاں سلپ ہو کر گرا. گاؤں کے لوگ یہ لفظ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں جیسا نوجوان یہ تھا اور جیسی موت تو نے اس کو دی ہے ہمیں بھی عطا فرما. اور ابھی کل ہمارے گاؤں میں ہمارے حافظ صاحب جو قرآن مجید صبح صبح بچوں کو پڑھاتے تھے، 1975 سے لے کر 2025 تک 50 سال انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. سارا گاؤں گواہ ہے کہ انہوں نے جوانی میں بھی کبھی ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش نہیں کی. یہ آج کی باتیں ہیں اس دور کی. اور دیکھیے، آپ نے یہ واقعہ شاید سن رکھا ہو، حضرت عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، صحابی رسول ہیں، لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئے. اپنے ملازم کو کہتے ہیں میرا گھوڑا، میرے جانور، اونٹ، سامان تیار کرو، ہر وقت تیار ریڈی کر کے رکھو. کہا جی کیا ہوا؟ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جگہ جگہ حملے کر رہے ہیں، مجھے خطرہ ہے ہمارے علاقے پہ بھی حملہ ہوگا، لہذا اگر ہونے لگا تو میں تو یہاں سے نکل جاؤں. ایسا ہی ہوا. یہ بھاگ گئے. ان کی بہن قید ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ گئی، مدینہ منورہ. اب یہ عورت جو ہے نا انتہائی عقل مند تھی. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی، ایک جگہ اکٹھے ہیں عورتیں، بچے، مرد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے نا پاس سے، یہ کھڑی ہو. اس نے کہا کہ آپ کو اللہ نے بڑی شان دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت دی ہے، بڑے لوگ بڑے لوگوں پہ احسان کرتے آئے ہیں، اگر آپ میرے اوپر احسان کریں تو میں زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھولوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ عورت کون ہے، کیا کہہ رہی ہے بڑے لوگ بڑے لوگوں پہ احسان کرتے ہیں؟ کہا یہ حاتم تائی کی بیٹی ہے جس کی سخاوت پورے علاقے کے اندر مشہور ہے. 3 دن ایسے ہوتا رہا. تیسرے دن آپ نے فرمایا بی بی
جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، لیکن میرا حکم یہ ہے تو نے اپنے آپ اپنے قبیلے میں نہیں جانا ہے، وہ طے قبیلہ ہے، مدینہ سے دور رہتے ہیں۔ کہا میں تجھے با حفاظت پہنچانے کا ذمہ دار ہوں۔ صحابہ اکرام کو ساتھ بھیجا۔ اس سفر کے اندر بھائیوں صحرا ہے، ریت ہے، پہاڑ ہیں، راتیں بھی آئی ہیں، نوجوان صحابہ ہیں، یہ بھی نوجوان ہے، خوبصورت ہے، سردار کی بیٹی ہے، آتم تائی کی بیٹی ہے، اس کا بھائی بھاگ چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتلایا آپ میرے اوپر احسان کریں، میں پکڑی گئی ہوں، بھائی بھاگ گیا ہے۔ آپ نے چھوڑا، یہ ڈھونڈتے ہوئے اپنے بھائی کے بعد شام کے اندر پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، کہاں مدینہ ہے کہاں شام ہے، وہاں پہنچتی ہے اور بھائی کو کہتی ہے بھائی تو بھاگ آیا تھا لیکن مبارک ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کر دیا۔ یہ بھائی ایک سوال کرتا ہے جو آج کل ہمارے لیے بڑا سبق آموز سوال ہے۔ بعض مورخین نے لکھا، اس کو بھائی پوچھتا ہے اے میری بہن، آزادی تو خیر واقعی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مجھے یہ بتا کہ تیری عزت محفوظ ہے کہ نہیں؟ تو اتنے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں رہی، اب ان نوجوانوں کے ساتھ انہوں نے بھیجا ہے میرے پاس اور اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہو، راتیں بھی آئی، دن بھی آئے، صحرا بھی آئے، پہاڑ بھی آئے، لیکن مجھے تو یہ فکر کھائی جا رہی ہے تیری عزت بھی محفوظ ہے کہ نہیں؟ بہن کا جواب سنو بھائیو، کہا تو میری عزت کی فکر کرنے والا کہاں سے بن گیا؟ تو بھاگ گیا تھا، لیکن یہ بات سن لے، جس قدر میری عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور ان بھائیوں کے ساتھ محفوظ تھی، رب کعبہ کی قسم ہے تیرے گھر میں بھی محفوظ نہیں۔ یہ ہے، اور فارسی کا ایک شعر اکثر بزرگوں کو شاید یاد ہوگا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، نوجوانی کی عالم میں انسان اللہ کی طرف آ جائے، یہ تو انبیاء کا شیوا ہے۔ یہ دو لوگ ہیں بھائیوں، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی مشہور فرمان ہے، کبھی وقت ملا تو اس کو بھی عرض کریں گے، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو قسم کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کو لوگ برباد کر رہے ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے اور ایک فارغ وقت ہے، جب تک صحت ہوتی ہے انسان کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے، یا جب فارغ وقت ہوتا ہے اس سے بھی وہ کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اور قیامت والے دن بھائیوں حیرت کی بات ہے، دیکھیں ایک سوال ہونا ہے، میں نے تمہیں زندگی دی تھی کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ زندگی، حیات، زندگی عطا کی تھی کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ لیکن حیرت کی بات ہے، دوسرا سوال ہے کہ جوانی دی تھی کہاں خرچ کر کے آیا؟ کن کاموں میں جوانی کو فنا کیا ہے؟ فیما ابلیت، بتا وہ شباب کا زمانہ تو کن کاموں میں خرچ کر کے آیا ہے؟ کیونکہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو سارا کچھ یاد آتا ہے، نصیحتیں بھی، عبادت بھی، سارا کچھ۔ وہ مزے کی بات تو تب ہے جب انسان نوجوان ہو، جب دن کو تارے دیکھ سکتا ہو، اس وقت کہے کہ کسی کی عزت کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔